انڈیا اس وقت اپنے آپ کو ایک واچ ڈاگ کے طور پر ایک انٹرنیشنل پاور یا ورلڈ پاور کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اور اس وقت جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہ چیزیں ثابت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں صحیح تھی. تو جب اس طرح کی دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں کے اپنے، تو اس طرح کا جب تناؤ ان دو ملکوں میں ہوتا ہے تو اٹ ہیز اے میننگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن یہ کلاسک ایگزامپل ہے ایک ڈیپ اسٹیٹ انڈیا کی اپلیکیشن کی، اس کے مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن کی. تو بی ایل اے کو، بی وائی سی کو، بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ جو ہے انڈیا سے ہو رہی ہے، آپریٹ افغانستان سے ہو رہے ہیں. ہاؤ کریکٹ از دس؟ انڈیا ہیز کلیمڈ دیئر بینگ پراکسی اسپانسر. وہ خود کلیم کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم بلوچستان میں یہ کر دیں گے. ابھی بھی ان کی آپ ڈیفنس منسٹر کی ذرا اسٹیٹمنٹس دیکھا کریں، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. یہ ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے، اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، جھوٹ، فریب، مکاری. دیٹ ہیز سنکڈ انٹو دیئر پالیسیز. وہ نظر آتی ہے جی. جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں روزانہ ریپ ہوتی ہوں انڈین آرمی کے ہاتھوں، ہم نے ابھی تک نا آزاد سانس لیتے ہیں. ہم انالیسز کرتے ہیں ٹی وی دیکھ کے، اخباریں پڑھ کے. دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ہر چیز وار گیم کر کے بیٹھی ہوتی ہے، ایوری آپشن. اور پاسٹ میں ہسٹری ہے. کنٹریز ہیو دی کیپیبلٹیز، کنٹریز ہیو دی کیپیسٹی. جنابین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک بہت ہی اچھا انٹرویو لے کے آئے ہیں. پاکستان بھارت تناؤ بڑھ رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے سرحدوں پر، کچھ جنگ کے بادل سے منڈلا رہے ہیں. اس موقع پہ بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے جو سین گفتگو کریں اور پاکستانی پرسپیکٹو بیان کریں. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. سر کیا سچویشن چل رہی ہے اس وقت؟ عمار بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کا. اور سچویشن از ٹینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آف کورس ایک سچویشن ہے، دو نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور میننگ فل کنٹریز ہیں، ریجنل پاورز ہیں. انڈیا اس وقت اپنے آپ کو ایک واچ ڈاگ کے طور پر ایک انٹرنیشنل پاور یا ورلڈ پاور کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. الٹرنیٹیو چوائسز دے رہا ہے ویسٹ کو، امریکہ کو خاص طور پہ. جو ویسٹ کا یا امریکہ کا جو مین کمپٹیٹر ہے چائنا، اس کو شو کیس اپنے آپ کو کر رہا ہے انڈیا کہ میں چائنا کو چیک میٹ کر سکتا ہوں. تو اس وقت اپنی پوزیشنز لے رہا ہے جی. پھر انڈیا کے اندر جب اتنا بڑا ملک ہو، اتنی وہ ورلڈ پاور اسٹیٹس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، ریجنل پاور تو ہے، اور اس کے اندر ایک جنونی لیڈرشپ آ جائے جس کا ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہو، ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہوں، عزائم بھی ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عزائم ہیں، وہ بھی ہوں. تو وہ جب بھی کچھ کی اپلیکیشن ہوگی، چاہے وہ ٹیکٹیکل ڈومین میں ہو، آپریشنل ڈومین میں ہو یا اسٹریٹجک ڈومین میں ہو، اٹ ہیز دی امپیکٹ. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری طرف پاکستان ہے، اس کے اندر ایک ایسی قوم بستی ہے کہ جس نے کبھی بھی سبجوگیشن کو، اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں کیا. اپنے فریڈم کے لیے، اپنی آزادی کے لیے ایک نیچر ہے ہماری قوم کی، ایک نیچر، اور یہ ہر شخص پہ موجود ہے. وہ اس چیلنج کو قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ایگزسٹنس کو منوا رہا ہے. اور جو ٹو نیشن تھیری جس پہ یہ ملک بنا تھا، اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے. اور ثابت بار بار ہو بھی رہا ہے، ہسٹری بھی ثابت کر رہی ہے. اور اس وقت جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہ چیزیں ثابت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں صحیح تھی. تو جب اس طرح کی دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں کے اپنے، تو اس طرح کا جب تناؤ ان دو ملکوں میں ہوتا ہے تو اٹ ہیز اے میننگ جی. اچھا سر، وہ میننگ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں جب پاکستان کی اکانومی تھوڑا سا، مطلب یہ نہیں کہ بالکل ٹھیک ہو گئی، ذرا سی اسٹیبل ہونا شروع ہوئی ہے، ان حالات میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس انسیڈنٹ کے نتیجے میں بنا کسی تحقیق کے کوئی انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں، پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگا دیں. جی اس کے پیچھے سائیکی کیا ہے؟ جی عمار صاحب، یہ دیکھیں، یہ وہی کننگ ہندوتوا کی اپلیکیشن، کننگ سوچ. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن یہ کلاسک ایگزامپل ہے ایک ڈیپ اسٹیٹ انڈیا کی اپلیکیشن کی، اس کے مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن کی. تو ایوری پاکستانی، اور میں خود وی ریجیکٹ دس فالس فلیگ آپریشن. یہ انہوں نے مینیفیسٹ کیا کہ ہاؤ ڈیپ اسٹیٹ وی آر اور ہم کس طرح کی چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے جی، میرے لیے تو کم از کم، اور ملٹری میں ہمارے جن لوگوں کے ساتھ ہم رہے ہیں ساری زندگی، دس از ناٹ نیو فینامنا. ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوئے ہم، کیونکہ ہم
ٹریننگ اسی چیز پہ کرتے ہیں, وار گیمز اسی چیز پہ کرتے ہیں کہ انڈیا ایک فالس فلیگ آپریشن کریٹ کرے گا اور اپنے جو ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش. اچھا, یہ اب میں بینگ اے پاکستانی مسعود صاحب ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو, ہم انالائز کرتے ہیں. آپ کسی پروگرام میں انالائز کیا پاکستان اس سے پایا کیا, لیٹ سے کہ پاکستان نے کر دیا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 25-26 ابھی ہمیں بھی کنفرم نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ 26, 27, 28 لوگ مرے بھی ہیں کہ نہیں مرے. لیٹس ٹیک اٹ کہ مرے ہیں تو وی اسٹینڈ ود دیم. انفارچونیٹلی ٹیررزم کا ایکٹ اگر ہوا ہے آن گراؤنڈ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لاس آف لائف کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم ہر روز یہی سامنا کر رہے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, فیملی سے ملتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ہمیں افسوس ہے. سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ان کے خون کی سیاہی استعمال کر کے اپنی بھارتیوں کا یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے. جی, یہ جو سیاہی استعمال ہوئی ہے یہ انڈین خون کی, ان کی اپنی حکومت نے یہ سیاہی بنائی ہے, خود ہی لکھا ہے اور اس ڈرامے کو رچایا اور آگے چل. اب جو میں بات کرتا ہوں پاکستان کو اس سے کیا فائدہ, دیکھیں پاکستان کو آئسولیشن کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں. پاکستان یہ والا واقعہ اس وقت کر کے جب جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہاں پہ موجود ہیں, تو یہ کر کے وہ کیا اچیو کیا, انہوں نے اپنی آئسولیشن کی طرف پھر واپس جانا چاہتے ہیں. ابھی امریکہ نے ہمیں پریز کیا, ہمارے ساتھ اچھے ماحول بنا جب ہم نے فقیر اللہ ان کو ہینڈ اوور کیا, ISIS ٹیررسٹ شریف اللہ جب ہم نے ہینڈ اوور کیا تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپریشیٹڈ پاکستان. تو ایک پاکستان کے لیے انوائرمنٹ میں لک دیر از اے کنٹری جو سیریس ہے. افغانستان کے اندر ایک سچویشن ہوئی ہے, ہم خود وکٹم ہوئے, انہی کی پراکسی وار کا وکٹم ہوئے, تو ہم پورا ویسٹ اب ہماری طرف سے آ رہا. پھر ٹرانس نیشنل جو ٹیررزم والی شکل ہے انڈیا کی وہ پوری دنیا میں ولنریبل ہو گیا, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. سر دیکھیے, تو ہمیں تو اس کا نقصان ہونا تھا, بالکل نقصان ہونا تھا. اور ہمیں ہمیشہ سے جو انڈین ٹیررزم کا نقصان ہوا ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اب ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ BLA کو, BYC کو, بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ جو ہے انڈیا سے ہو رہی ہے, آپریٹ افغانستان سے ہو رہے ہیں. ہاؤ کریکٹ از دس از دیکھیں پاکستان کے پاس مسعود صاحب 2 ہی کنٹریز ہیں جن کے جینون ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. دیز آر فیکٹ. سب سے پہلا کلبھوشن یادو, میں پہلا ثبوت بار بار اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو سامنے جیتی جاگتا, دیر منکیز ود اس, کلبھوشن یادو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. پھر جتنے بھی ہم نے ڈوزرز دیے ہیں, میں نے کچھ ڈاکومنٹس اپنی نظر سے دیکھے بھی ہیں, ان میں 100% نام, ہر چیز, لوگ جس ٹائمنگز پہ وہ وہاں پر موجود تھے, جو پکچرز ہیں, جو چیزیں انوالو ہوئی ہیں, جو کنورسیشنز ہیں, تو 100% ثبوت اگر کسی ملک کے بارے میں ہیں. ویسے تو ہم دیکھیں نا ایک ریٹورک میں آپ بات کر جی ویسٹ پاکستان کے خلاف ہے, امریکہ نے یہ کر دیا, کئی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں, ان کے ثبوت اس طرح نہیں ہوتے. ایک ڈبیٹ چل پڑتی ہے, ایک کلچر چل پڑتا ہے, آپ ایک لائن ٹو کر لیتے ہیں. انڈیا واحد ملک ہے جس کے, اور افغانستان واحد, یہ 2 ممالک ہیں جن کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ان کی فنڈنگ دیکھیں, انڈیا ہیز کلیمڈ دیئر بینگ پراکسی اسپانسر, وہ خود کلیم کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم بلوچستان میں یہ کر دیں گے. ابھی بھی ان کی آپ ڈیفنس منسٹر کی ذرا اسٹیٹمنٹس دیکھا کریں, .. تو وہ تھریٹننگ ہے. کلیم کیا, ڈوول کی آپ نے کئی اسپیچز سنی ہوں جس میں وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا پاکستان میں رہ کے. لیکن سر یہ انڈین ٹیررزم سے افیکٹ صرف پاکستان نہیں ہونا, مطلب لیٹس ٹیک دا کیس آف کینیڈا, امریکہ, یمن, تو ساری دنیا میں دیکھیں نا جی. ابھی تو ٹرانس نیشنل اسی طرف تو جا رہا تھا, یہ اسی طرح اس فلیگ فیک اس آپریشن سے اس نے بہت سے مقاصد حاصل کیے. انٹرنیشنل ٹیررزم کی بات ہو رہی تھی, 2024 ان کے لیے بہت ہی بھیانک سال تھا جی. بنگلہ دیش کے اندر ایونٹس ہو گئے, بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا, وہ آزاد ہو گیا. ان کی فارن پالیسی, ڈپلومیسی, ہر چیز میں انٹرفیئرنس ہے. اس کے بعد آپ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آ گئی جو ہیٹ ٹورڈز مسلم اسپیشلی اور مائنارٹیز کے جو پوری رپورٹ ہے, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے. امریکہ کی عدالت امپلیکیٹ کرتی ہے ہائر فار مرڈر کیس جو گرپنت سنگھ کا, وہ اس میں امت شاہ کو انہوں نے امپلیکیٹ کر دیا, اس کا نام لے دیا. بشنائر گینگ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ نکل آیا. ایک نکل نامی شخص انہوں نے پکڑا جو سوئٹزرلینڈ سے, چیک ریپبلک سے پکڑ کے لایا گیا تھا امریکہ میں, جس نے بول کے سارا بتایا ہے کہ گرپنت سنگھ کو مروانے کے لیے $100,000 دیے جانے تھے, 15,000 وہ پے کر رہے تھے. اس کار کی موویز ہیں جس میں یہ پیمنٹس ہو رہی تھی, $15,000 ور انیشلی بینگ پیڈ. تو وہ وہاں سے امپلیکیٹ ہو گئے, امریکن پریشر تھا. جو IF5 کے انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہے. اور ٹروڈو نے اور کینیڈا نے جو کیا نجر سنگھ کے بعد, تو وہ تو اب سب کے سامنے. تو یہ ایک ان کا ٹرانس نیشنل انسٹرومنٹ آف پالیسی بن گیا تھا, ٹیررزم, ڈیپ اسٹیٹ مروانا. حالات میں جب کہ انڈیا کو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تسلیم کیا جا رہا ہے, انڈیا کی جانب سے یہ دھمکی کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیں گے, پانی روک لیں گے,
یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں اس وقت انہوں نے سوشل ڈومین میں پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری کو انہوں نے ذرا ہولڈ بیک کیا، اس میں اپنے جو آپشنز ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. اٹ از ان ایکسیپٹیبل ان آل فارمس. ایک تو یہ انٹرنیشنل کچھ دیکھیں نا، ریگولیشن اینڈ رول بیسڈ سوسائٹی رہنی ہے. اگر ورلڈ نے آرڈر میں رہنا ہے پھر تو جس کا دل کرے گا وہ طاقت کے زور پہ اپنی پالیسیز چلا لے گا. اس کے گارنٹرز ہیں دو کنٹریز، جب تک ہم میں سے دونوں راضی نہیں ہوتے دے کانٹ واک آؤٹ آف اٹ. اور یہ بھول جائے انڈیا کہ پاکستان کے پاس پھر اس کے علاوہ آپشنز کوئی نہیں ہے. اور بھی ہمارے معاہدے ہیں، وی آر ٹو نیوکلیئر کنٹریز. ہمارے نیوکلیئر ویپنز کے جب دو رسپانسبل کنٹریز ہوتی ہیں تو ان کے کچھ معاہدے ہوتے ہیں، کچھ ان ریٹن ہوتے ہیں، کچھ ریٹن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شملہ ایکارڈ پڑا ہوا ہے، اور بڑی چوائسیز ہیں جو پاکستان نے وہ چوائسیز ابھی تو سامنے لائی نہیں ہے. تو یہ ایک تو اٹ از ان ایکسیپٹیبل، اور یہ زیادتی ہوگی، انسٹیبل. اور پھر یہ خود بھی کسی کے تو لوور ریپیرین ہوں گے نا، تو کل وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. یس آئی ایم ویری مچ ٹاکنگ اباؤٹ چائنا. تو چائنیز کل وہ ان کے ساتھ کل ان کا پانی روک دیں گے. اچھا سر، کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مودی رجیم کو ظاہر اب 14 سال ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بہت ڈویژن ہے. جو سکھ ہیں وہ ڈفرینٹلی سوچ رہے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ علیحدہ ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ. تو اس سے اپنے اندر کے اختلافات سے نظر ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ ایکٹ کیا. جی بالکل. دیکھیں جو منی پور میں ہو رہا ہے، جو 7 سسٹر اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مائنورٹیز، کرسچینز. ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے کیا جی؟ ہندوتوا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یہ ہندوؤں کا جگہ ہے، اور وہ بھی دیکھیں ہندوازم از ناٹ، کوئی ریلیجن برا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. اور کسی کے ریلیجن پہ، کسی کے خدا کو، کسی کے سسٹم کو، اسپیشلی ریلیجن کو برا کہنا بھی مجھے اجازت ہی نہیں ہے. میرا مذہب بھی مجھے اجازت نہیں کرتا. اس میں بھی اچھے لوگ ہیں، پاکستان میں بہت سے ہندو. لیکن جو ہندوتوا ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے دیٹ از ویری نیگیٹو، دیٹ از ویری سیریس. آپ ان کی اسپیچز سن لیں جو خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. اور یہ وہی انڈیا کے آپ نے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر اسٹیٹ لیس کر دی ہے. آپ نے ایسے لاز لے 370 سے آپ نے کشمیر سے ان کی سوورینٹی، اٹانومی چھین لی ہے. کشمیری بھی چلا گیا. سکھوں کے ساتھ آج بھی اگر گولڈن ٹیمپل میں اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ابھی تک ان دیواروں پر سکھوں کا خون لگا ہوا ہے، اور اسی سسٹم کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے. کرسچینس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ابھی، لنچنگ کے جتنے کیسز انڈیا میں ہوتے ہیں شاید ہی دنیا میں کہیں ہوتے ہوں. تو اور مودی اور ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے جی. میں نے کہا نا کہ بی جے پی کو دیکھ لیں ادھر لیکوڈ پارٹی کو دیکھ لیں، جو اسرائیل میں ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اور بی جے پی کی یہاں پہ اپلیکیشن ہوتی ہے. تو یہ ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے، اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، جھوٹ، فریب، مکاری. دیٹ ہیز سنکڈ ان ٹو دیئر پالیسیز. وہ نظر آتی ہے جی. اور پورے ریجن کو انہوں نے اسٹیبلٹی کو داؤ پر لگا دی ہے. لیکن پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. مسعود، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اس کو، اور اس انڈیا نے ہمارے نیبرہڈ میں رہنا ہے. ہمارے کوئی ایسے ڈیزائن تو ہے نہیں کہ ہم نے انڈیا پہ قبضہ کر لینا ہے جی. انڈیا نے رہنا ہے. آئی تھنک پاکستان کے لیے، میں تو اب بھی تمام پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اس چیلنج میں بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں دیکھ رہا ہوں. وہ اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اپرچونٹی دیکھیں، پٹ یور ہاؤس ان آرڈر اور پرماننٹ پالیسی. ہم نے جتنا ورلڈ اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے سیکریفائز کیا ہے شاید ہی کسی دنیا نے سیکریفائز کیا ہو. ہمیں اپنی فارن پالیسی، اپنی اکنامک پالیسی، اپنی پولیٹیکل پالیسی، اپنے جو چیزیں ریویو کرنے والی ہیں ان کو کریں. اللہ نے ہمیں ملٹری دی ہے، طاقت دی ہے. ابھی دیکھیں 2+2=4 کے مطابق ہمیں پوری دنیا کو، چاہے افغانستان ہے، انڈیا ہے، ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا ہوگا اور رسپونڈ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ آئی بینگ ایکس ملٹری، مجھے اپنی فوج کے بارے میں تو کانفیڈنٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو وہ کہتے ہیں جی ٹیررسٹ کیمپس ہیں. آئی کین ٹیل یو وتھ گارنٹی کہ پاکستان میں الحمدللہ کوئی ٹیررسٹ کیمپ موجود نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے انکرجنس کی تھی اور انہوں نے بڑا کلیم کیا جی ہم نے ٹیررسٹ کیمپ کو اڑا دیا ہے، یہ جو بالا کوٹ میں ہوا تھا جی، اور 300 سے 400 آدمی ہم نے مار دیے. تو کدھر ہیں وہ 300 سے 400 آدمی؟ ایک کوا، 2 درخت، یہ ٹیررسٹ کیمپ ہے. اب بھی اگر انڈیا یہ ملٹری ڈومین میں اگر یہ کوئی منور کرے گا کہ جی میزائل سے یا کسی سے، تو پاکستان از ویری کلیئر، کوئڈ پرو کو میں جدھر سے وہ میزائل فائر ہوگا اس جگہ کو پاکستان ول ٹیک آن. آر وی پریپیئرڈ انف؟ یس، وائی ناٹ. اور ہمارا مسعود صاحب، ہم نے اور کیا کیا ساری زندگی انڈیا کے خلاف تیاری تو کی ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک چلاک، مکار اور ایک جس کی نظر میں انسانیت کی کوئی عزت نہیں ہے. دیکھیں بیسیکلی کشمیر میں وہ
پورٹرے تو یہ کر رہے جی بڑا ٹورزم, آپ میڈیا پہ سن رہے ہوں گے اتنے لاکھ ٹورزم ہو گیا یہ وہ. کشمیری کہاں ہے آج؟ ویئر از دا کشمیر؟ جن لوگوں کے آپ نے عمار صاحب 90,000 کے قریب لوگ مارے ہوں, آپ کے بہن بھائی بیٹے ماں باپ میں سے کوئی مرا ہو تو آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد ہی اور کیا رہے گا کہ آپ نے ایک جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں روزانہ ریپ ہوتی ہوں انڈین آرمی کے ہاتھوں, ہم نے ابھی تک نا آزاد سانس لیتے ہیں, ہم انالیسز کرتے ہیں ٹی وی دیکھ کے اخباریں پڑھ کے, اس گھٹن میں اور اس ظلم جبر میں آپ رہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کا انسان کس شکل میں درندہ بن جاتا ہے جی. آف کورس, اور بننا بھی چاہیے. آپ دیکھیں فلسطین کے بیچ میں اسرائیلی فورسز جب فائرنگ کرتی ہیں تو کیا وہ بچے ان کو پتھر نہیں مار رہے ہوتے؟ ان کے ہاتھ میں اب پتھر ہی ہے. تو اب کشمیری لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے, اور یہ میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں, یہ اسی کے ساتھ دیکھیے گا ان کی پوری صلاحیت ہے یہ کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن بھی جوڑ سکتے ہیں. ہمارے لوگ ان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, انہی میں سے کسی کو نکال کے وہ کہیں ڈال سکتے ہیں. تو اچھی فلمیں بنا کے مسعود صاحب آپ تو تعلق رکھتے ہیں تھوڑا سا اس فنون لطیفہ اور ان چیزوں سے, تو اسکرپٹ ان کے ہے اسی بالی ووڈ کے ان کے اسکرپٹ ہیں, وہی ان کے پولیٹیشینس پڑھتے ہیں. اب ایک اور آپ اس میں انٹرسٹنگ چیز دیکھیے کہ جو خبر ریئل ٹائم انفارمیشن میڈیا پہ ہے وہ 7 لاکھ فوج کو ریئل ٹائم کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی یہاں پہ یہ ہونے والا ہے. ٹھیک 1.5 گھنٹہ وہ بلیڈ کرتا رہا ان کا نیول آفیسر, اس کی وائف کی وہ ویڈیو دیکھیے جس میں وہ رو رہی ہے. نوبڈی پکڈ ہم اپ, دے وانٹڈ ہم ٹو ڈائی, کہ یہ مرے, اس کا خون یہاں پہ آئے اور ہم اس کے اوپر ڈرامہ کریں. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ اپنے ہی لوگوں کو مار کے ان کے خون سے اس فلم کا تحریر کیا. آخری چیز سر, آپ فوجی بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی, یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو پہلگام میں ہوا ہے. اگلے کچھ دنوں میں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, کیا چیز ڈیولپ ہونے جا رہی ہے بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس کو میں ضرور آبزرو کرنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان از اے رسپانسبل اسٹیٹ, اس لیے کوئی نی جگ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. آج میٹنگ ہو رہی ہے, پرابلی ابھی تھوڑی دیر تک یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان بھی ریسیپروکیٹ کرے گا, اسپیشلی جو ڈپلومیسی میں انہوں نے میئرز دیے, پاکستان بھی وہ میئرز لے گا اور لینے چاہیے بھی. ملٹری میں بالکل تیاری حالت میں ہے. اگر وہ دیکھیں بہت ابھی اسکلیشن کی اینی ٹائم, میں محسوس ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو, یہ بھول جائیں کہ جی بلوچستان میں ہم نے ان کو انٹیگل کر لیا ہے, خیبر پختونخوا میں ان کو پھنسایا ہوا ہے. تھنگز آر, دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ہر چیز وار گیم کر کے بیٹھی ہوتی ہے, ایوری آپشن. اور پاسٹ میں ہسٹری ہے, کنٹریز ہیو دی کیپیبلٹیز, کنٹریز ہیو دی کیپیسٹی, کنٹریز کے پاس کئی دفعہ ول نہیں ہوتی ٹو رسپونڈ. پاکستان کے پاس الحمدللہ تینوں چیزیں موجود ہیں, کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے اور ول بھی ہے, اور مینیفیسٹ کی ہوئی ہے, پاسٹ میں مینیفیسٹ کی ہوئی ہے. تو ابھی بھی یہ اگر بھول جائیں کہ یہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک سچویشن اپنی پراکسی کے ذریعے کریٹ کر لیا ہے, بلوچستان میں کر لی ہے, پرائیورٹی 1 ہیڈ آلویز بین انڈیا, پرائیورٹی 1 ول آلویز ریمین انڈیا. انڈیا اسپیسیفک ہمارا سب کچھ ہے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ یہ ہم نے جو فوج رکھی ہوئی ہے ہم خود اس کا اثر ہے. تو آپ کے خیال ہم بس 23 مارچ کی پریڈ کے لیے اور اس کام کے لیے رہ گئے. اب بات آگے جائے گی تو پھر وار سٹارٹ کوئی اور کرتا ہے, اینڈ اس کو کوئی اور کرے گا. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا, بہت حوصلہ افزا آپ نے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ فار وزٹنگ اس. تھینک یو.